فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اسٹیج پر جلوہ افروز تمام علماء کرام، بالخصوص مفتی کمال الدین صاحب قبلہ و مولانا شاہ جہاں صاحب قبلہ و تمام شعراء اسلام، نقیب جلسہ، دور و نزدیک سے تشریف فرمانے والی پیاری پیاری عوام و پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے کچھ بھی سننے سنانے سے پہلے ہم اور آپ مل کر بارگاہ بیکس پناہ حضور پر نور سرور عالم نور مجسم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جھوم جھوم کے ہدیے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا وعلی آل سیدنا مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد۔ ابھی مجھ سے قبل میرے برادر اور مفتی کمال الدین صاحب سے آپ نے ایک بہترین خطاب سماعت کیا ہے، اور میں بھی ایک مخدوم مشن کا طالب علم، اور یہ میرا وجدان کہتا ہے حضرت کہ مخدوم مشن کے طالب علم جہاں جاتے ہیں وہ علم ضرور بانٹتے ہیں۔ میں کچھ دیر کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، آپ لوگ کچھ سیکھنا چاہیں گے، کچھ سمجھنا چاہیں گے؟ ضرور ہاتھ اٹھا کے بتائیے نا کون کون سیکھنا چاہے گا۔ آج جو ہمارا معاشرہ ہے، آج جو ہم پریشان حال ہیں، آج جو ہم پہ ظالم بادشاہ جو مسلط کیے گئے ہیں، ہر علاقے میں، ہر کونے میں مسلمان پریشان حال ہیں۔ کہیں پر ہمارے ساتھ موب لنچنگ کی جا رہی ہے، کسی امام کا قتل کر دیا جا رہا ہے، طالب علم کو سفر کر رہا ہے تو اس کے چہرے پہ داڑھی دیکھ کے اس کی داڑھی نوچ لی جا رہی ہے۔ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ یہ تو ہمارے ملک کا حال ہے۔ دوسرے جانب آپ دیکھیں تو فلسطین کا کیا حال ہے، فلسطین کے مسلمانوں کا کیا حال ہے۔ آج ہم کہتے تو ہیں کہ ہم عاشق رسول، آج ہم کہتے تو ہیں کہ ہمارے دل میں چراغ عشق مصطفیٰ کی لو جل رہی، لیکن اگر کوئی امام، علاقے کا عالم، کوئی پڑھا لکھا انسان آپ سے یہ کہہ دے کہ اسرائیلی پروڈکٹ کو بائیکاٹ کر دیا جائے تو ہم سے وہ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ 1947 میں حضرت جب ہندوستان آزاد ہوا تو ایک انگریز نے تحریر کر کے یہ گیا تھا مسلمانوں کے بارے میں، ہم سے جو حکومت چھینی گئی، ہم کو جو دبایا جا رہا ہے،
ہم کو جو مارا جا رہا ہے، ہماری ماں بہنوں کو، ہمارے بچوں کو جو بے عزت کیا جا رہا ہے، یہ آج کا نہیں، یہ بڑا پرانا ان کا پلان ہے۔ اور اس نے یہ تحریر کر کے گیا ہے کہ اگر مسلمان ایسا کر دیں تو اپنی دستاریں اتار کے ان کے قدموں میں رکھ دیں۔ انگریز لکھ کے گیا ہے، وہ کون سا کام؟ انگریز نے کہا، اپنی تحریر میں لکھا کہ اگر مسلمان کی تعداد گننا چاہتے ہو، مسلمان کی تعداد گننا چاہتے ہو، یہ نہیں کہ کتنی تعداد ہوگی، ہزاروں میں، لاکھوں میں، کہا گننا چاہتے ہو انگلیوں پر، تو ایک علاقے کی جتنی مسجدیں، اس میں فجر کے وقت چلے جاؤ اور وہاں ان کی صفوں میں جتنے نمازی ہیں ان کو گین لینا، یہی تمہارے ساتھ جنگ کے لیے نیچے اتریں گے۔ باقی پورے مسلمان سو رہے ہیں، باقی پورے مسلمان سو رہے ہیں۔ میں کسی سے پوچھوں گا نہیں کہ آپ بتائیں کہ آپ کے علاقے میں فجر کے وقت کتنی صفیں لگتی ہیں، کیونکہ یہاں کئی ایسے لوگ ہوں گے جو رات بھر کا پروگرام تو بھی چلائیں گے لیکن فجر ہونے سے پہلے ہی اپنے گھر چلے جائیں گے، نماز بھی ادا نہیں کریں گے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اس انگریز نے لکھ دیا کہ سنو، جس دن یہ مسلمان جمعہ کی نماز کی طرح فجر میں اپنی مسجدیں کو بھر دیں گے، اس دن تم اپنی ٹوپیاں، اپنی دستار، اپنے تلوار ان کے قدموں میں رکھ دینا، ان سے لڑنے کی کوشش مت کرنا۔ اب یہ بتائیے، ایک انسان، وہ بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں، اگر وہ ہماری قوم کو اتنے اچھے سے جان چکا ہے، اندر باہر کے حالات سمجھ چکا ہے، اور ایک ہم ہیں جو ہم سدھرنا ہی نہیں چاہتے، کیا ہم سدھر رہے ہیں؟ بڑا لاک ڈاؤن آیا تھا، لوگوں کو بڑی تکلیف ہو گئی تھی، مفتیان اکرام کے پاس دوڑنا شروع کر دیے تھے کہ حضور، حضرت جمعہ نہیں مل رہی ہے، کیا کیا جائے؟ بقرعید کی وہ نماز ہوگی، کیسے پڑھیں گے؟ نماز جماعت سے ساتھ قائم نہیں کر پا رہے ہیں، مسجدیں بند ہیں۔ آج لاک ڈاؤن ختم ہو گیا تو مسجدوں کا تو وہی حال ہو گیا۔ کیا ہم بدلے؟ ہم نہیں بدلے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ یہ تو ہمارا حال ہو گیا۔ اب آئیے آپ کے عقیدے کی طرف۔ ہم کون ہیں؟ ہم اہل سنت والجماعت، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اور ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ کسی سے پوچھ لو تو کوئی بتا ہی نہیں پائے۔ ایک آسان سا عقیدہ میں آپ کو دے دوں کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے تو یہ عقیدہ اپنے دلوں میں بسا لیجئے گا، اور پوچھے دلیل کیا ہے تو کہہ دیجیے گا کہ بغیر دلیل میرا یہی عقیدہ ہے۔ اور وہ عقیدہ یہ ہے کہ جیسے میرے سرکار ہیں ویسا کوئی نہیں، جیسے میرے سرکار ہیں ویسا کوئی نہیں۔ لیکن آج کا جو دور ہے، آج کا جو زمانہ ہے، چند جبے قبے والے لوگ آپ کے پاس آئیں گے اور آپ کے عقیدے کو بدلنے کی کوشش کریں گے، آپ کو جماعتوں میں بلانے کی کوشش کریں گے، آپ کے ایمان کو بگاڑنے کی کوشش کریں گے، اور ایسی ایسی دلیلیں آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ آپ کہیں گے کہ ہاں آپ ہی صحیح کہہ رہے ہیں، میں اب تک گمراہ تھا۔ اگر آسان کر دوں میں آپ کے لیے تو ایک طبقہ
جو کہتا ہے کہ نبی نور ہے اور اپنی دلیل کو قرآن سے ثابت کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تو دوسرے جانب ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ نبی نور نہیں فقط بشر، اور وہ بھی اپنے عقیدے کو قرآن کی آیت سے ثابت کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے قل انما انا بشر مثلکم، کہ میرے محبوب تم ان سے کہہ دو کہ تم ان کی طرح. اور آگے چلیں تو ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ نبی کے پاس علم غیب نہیں. کہتا ہے نا کہ نبی کو اس دیوار کے پیچھے کیا واقعات ہو رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، اس کا علم نہیں. نبی کے پاس علم غیب نہیں. وہ بھی قرآن کو اپنی دلیل بناتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، زمین اور آسمان میں کسی کے پاس علم غیب نہیں، فقط اللہ ہی کے پاس علم غیب. اور آگے چلے تو ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ نبی کے پاس علم غیب ہے. وہ اپنی دلیل کو بھی قرآن سے ثابت کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول وما كان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما. یعنی کہ علم غیب کا جاننے والا اپنے علم غیب میں سے کسی کو علم غیب عطا نہیں کرتا مگر اپنے پیارے رسولوں میں سے جسے چن لیتا ہے، جس سے راضی ہو جاتا ہے، اسے علم غیب عطا کر دیتا ہے. تو علم غیب مصطفیٰ بھی قرآن سے ثابت ہے. اور آگے چلیں لوگوں کو بہکانے کے لیے کہیں گے کہ مانگو تو اللہ سے مانگو، وسیلہ اختیار کرنا جائز نہیں. دلیل پوچھو، کہیں گے 25 جگہ لکھا ہے قرآن میں، فلاں جگہ لکھا ہے، لیکن دلیل پوچھو تو کبھی پیش نہ کریں گے. اور اس کے جانب ایک طبقہ ایسا ہے جو کہتا ہے کہ وسیلہ اختیار کرنا بھی جائز ہے. کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اور آگے چلے ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے قبر انور میں حیات نہیں ہے. کہتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہے انک میت. اور آگے چلے تو ایک طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے قبر انور میں زندہ بھی ہے اور ہم عاشقوں کی پکاروں کو سنتے بھی ہیں. قرآن میں لکھا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے انہیں تم مردہ مت کہو. جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے انہیں تم مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہے، زندہ ہے، بلکہ وہ زندہ ہے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو رہے ہیں وہ زندہ ہو سکتے ہیں، تو جس کے لیے یہ پوری کائنات بنائی گئی ہے وہ کیسے نہیں زندہ ہو سکتا؟ تو جس کے پاس قرآن کے علوم و فنون سے اس کی وابستگی نہ ہو، جو انسان بس نمازی ہو، قرآن پڑھنے آتا ہے، قرآن کا کبھی ترجمہ نہ کیا، ایسے انسان کو پکڑ کر چند جبے قبے والے لوگ اپنی دلیلوں کو قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے عقائد کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں.
اور کہتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہے، لیکن جب آپ خود قرآن پڑھنے کی کوشش کریں گے تو آپ ایک آیت پہ پہنچیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس کتاب میں کوئی شک ہی نہیں، اس کتاب میں کوئی شک ہی نہیں، لیکن بظاہر تو لوگوں کو تعارف کرانے کی، آیتوں میں ٹکراؤ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ We think that there are a lot of contradiction in the Holy Quran. Some people come to us wearing the jubba and kubba and they tell us that Allah Tabarak wa Ta'ala says in the Holy Quran that Nabi Pak Sallallahu Ta'ala Alayhi Wasallam doesn't have ilm ghaib. He is not alive. He is not alive. He doesn't have ilm ghaib. But when we start reciting the Holy Quran, we reach to an ayat where Allah Tabarak wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala says in the Holy Quran, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ, that there is no contradiction in the Holy Quran. But a lot of people are trying to tell us that there are a lot of contradiction in the Holy Quran. ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے کہ آیتوں میں ٹکراؤ کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اور قرآن کہتا ہے کہ قرآن یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک ہی نہیں، تو ہم شک میں مبتلا کیوں ہو رہے ہیں؟ ہم شک میں مبتلا کیوں ہو رہے ہیں؟ تو اس آیت کو ذرا غور سے سمجھیے، سنیں گے نا بھائی لوگ؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیے نا، ٹھنڈی تو نہیں لگ رہی؟ نہیں۔ اس آیت کو پورا پڑھیے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اور مختصر میں اس آیت کا ترجمہ، سلیس ترجمہ آپ تک پہنچاؤں ترکیب میں نہ گھستے ہوئے، کہ نہیں ہے اس میں کوئی شک اس حال میں کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، نہیں ہے اس میں کوئی شک اس حال میں کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ امام نصفی فرماتے ہیں کہ متقین سے مراد اولیاء اللہ۔ تو اب ترجمہ کیجئے کہ نہیں ہے اس میں کوئی شک اس حال میں کہ یہ ہدایت ہے اولیاء اللہ کے لیے، نہیں ہے اس میں کوئی شک اس حال میں کہ یہ ہدایت ہے اولیاء اللہ کے لیے۔ دیکھیے، ایک طبقہ ہے جو نبی کو نور مان رہا ہے، ایک طبقہ ہے جو نبی کو فقط بشر مان رہا ہے۔ ایک جانب کچھ لوگ ہیں جو نبی کے حیات کے قائل ہیں، تو ایک جانب کچھ لوگ ہیں جو نبی کے حیات کے منکر ہیں۔ ایک جانب کچھ لوگ ہیں جو نبی کے لیے علم غیب کو مانتے ہیں، تو دوسرے جانب کچھ لوگ ہیں جو نبی کے لیے علم غیب نہیں مانتے۔ اور کچھ ایسے بدبخت تو ایسے بھی ہیں جو قرآن کا استعمال کرتے ہیں اور عوام کو، نوجوان کو اپنے بھکتی کا ایندھن بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جہاد جیسے مقدس نام کو پامال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جہاد کے لیے نوجوانوں کا استعمال کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہے اقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم۔ تو دوسرا جانب امن کا پرچار کرنے والے، وہ بھی قرآن پیش کر رہے ہیں، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ اگر کسی انسان نے کسی دوسرے انسان کا ناحق قتل کر دیا یا زمین پر فتنہ اور فساد کر دیا، تو گویا کہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، نہیں ہے اس میں کوئی شک اس حال میں کہ یہ ہدایت ہے اولیاء اللہ کے لیے۔ دیکھیے، وہاں بھی بڑے بڑے علماء ہیں، یہاں بھی بڑے بڑے علماء ہیں، وہاں بھی بڑے بڑے شیخ الحدیث ہیں،
تو یہاں بھی بڑے بڑے شیخ الحدیث ہیں، وہاں بھی بڑی بڑی تعداد میں بچے فارغ التحصیل ہوتے ہیں، تو ہماری مدارسوں سے بھی بڑی بڑی تعداد میں بچے فارغ التحصیل ہوتے ہیں۔ پتہ کیسے چلے کہ حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے، کون صحیح ہے، کون غلط ہے؟ پتہ کیسے چلے کہ کون صحیح کون غلط؟ تو اس کا بھی جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں عطا کر دیا۔ سورہ بقرہ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ بیشتر لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں، بیشتر لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں، اور بے شمار لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھ کر ہدایت کی راستوں میں گامزن ہو جاتے ہیں۔ تو اب پتہ کیسے چلے کہ وہ کون لوگ ہیں جو قرآن پڑھ کر گمراہ ہو رہے ہیں، وہ کون لوگ ہیں جو قرآن پڑھ کر ہدایت کی راستوں میں گامزن ہو رہے ہیں؟ کہا اس کی علت کو دیکھو، نہیں ہے اس میں کوئی شک اس حال میں کہ اس کی علت یہ ہے کہ قرآن پڑھ کر اولیاء اللہ ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ یہ مت دیکھو کہ کس جماعت نے کتنے مولوی تیار کیے، یہ مت دیکھنا کس جماعت نے کتنے مدرسین تیار کیے، یہ مت دیکھنا کس جماعت نے کتنے شیخ الحدیث تیار کیے، یہ مت دیکھنا کہ کس جماعت نے کتنے مفسرین تیار کیے، یہ مت دیکھنا کہ کس جماعت نے کتنے محققین تیار کیے، بلکہ دیکھنا ہے تو یہ دیکھنا کہ غوث اعظم دستگیر کی جماعت کے ساتھ ہے، بلکہ دیکھنا ہے تو یہ دیکھنا کہ خواجہ اجمیری کی جماعت کے ساتھ ہے، بلکہ دیکھنا ہے تو یہ دیکھنا کہ محبوب الہی کی جماعت کے ساتھ ہے، بلکہ دیکھنا ہے تو یہ دیکھنا کہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی جماعت کے ساتھ ہے، ارے بلکہ دیکھنا ہے تو یہ دیکھنا کہ ہم سب کے پیر و مرشد حضور اشرف الاولیاء کی جماعت کے ساتھ ہے۔ اللہ کی قسم ان کے صفوں میں تمہیں ایک ولی نظر نہیں آئے گا، ایک صوفی نظر نہیں آئے گا، نہ کوئی غوث، نہ کوئی قطب، نہ کوئی خواجہ، نہ کوئی اولیاء اللہ، ارے سارے کے سارے اللہ کے ولی اہل سنت والجماعت ہی میں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور اشرف الاولیاء، فیضان حضور تاج الاولیاء، شہزادہ غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سارے کے سارے اولیاء اللہ اہل سنت والجماعت ہی میں نظر آئے۔ تو اگر اپنا عقیدہ درست کرنا چاہتے ہو تو جو کوئی جبہ کبہ پہن کر تمہارے سامنے دلیلوں پہ دلیل پیش کرنا شروع کر دے، یا چند انگریزی کے الفاظ بول کر تمہیں لبھانے کی کوشش کرے اور اپنے نام کے آگے ڈاکٹر و مفتی لگا دے، تو اس کی باتوں میں مت آ جانا، بلکہ دیکھ لینا کہ اس کا عقیدہ کیا ہے، دیکھ لینا کہ وہ عاشق رسول ہے کہ نہیں، دیکھ لینا کہ وہ عاشق غوث اعظم ہے کہ نہیں، کیونکہ اولیاء اللہ کے عقیدے میں کوئی تناقض نہیں، کوئی تضاد نہیں، کوئی کانٹرڈکشن نہیں۔ جو عقیدہ غوث اعظم کا ہے وہی عقیدہ عطا رسول ہند الولی کا ہے، اور جو عقیدہ عطا رسول ہند الولی کا ہے وہی مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا ہے، اور جو عقیدہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا ہے وہی عقیدہ اشرف الاولیاء کا ہے۔ تو دیکھ لینا کہ ان کا عقیدہ کیا ہے۔ باتیں تو بہت ہیں لیکن کیونکہ وقت بھی زیادہ ہو گیا ہے، ابھی مولانا شاہ جہاں بھی ہیں اور پھر حضرت بھی ہیں، اور حضرت کو میرے خیال سے آج سفر کے لیے تھوڑا جلدی نکلنا بھی ہے، تو میں اپنی باتوں کو یہیں پہ مکمل کرتا ہوں۔ اگر میرے کہنے میں کسی طریقے کی بھی لغزش ہوئی ہے، اگر میرے کہنے میں کسی طریقے کی بھی لغزش ہوئی ہے تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔